بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور 5ویں فصل ہے صفات ممیزہ کے بیان میں۔ سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 6 حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان میں کون سی صفات ممیزہ پائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ حروف ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہوتے ہیں۔ پہلے 3 حرف دیکھ لیں، تو، دال اور تا۔ شدت میں اشتراک ہے اور تو اور دال جہر میں مشترک ہیں۔ تا اور دال استفعال میں اور انفتاح میں مشترک ہیں، اور تو میں اطباق اور استعلاء ہیں، اور تا میں ہمس ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وہ کون سی صفت مشترکہ ہے جو تینوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو وہ حضرت نے فرمایا ہے کہ شدت، یہ جو شدت والی صفت ہے یہ تو میں بھی ہے، یہ دال میں بھی ہے، اور یہ تا میں بھی ہے۔ البتہ کچھ صفات ایسی ہیں جو ان تینوں کے اندر الگ الگ پائی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ نقشے سے ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد جو کتاب کی عبارت بھی حل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو تو ہے، تو میں 2 صفات ایسی ہیں جو ان 2 کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ ان میں سے ایک ہے اطباق اور دوسری ہے استعلاء۔ اب یہ جو اطباق اور استعلاء ہے یہ دال میں بھی نہیں ہے، یہ تا میں بھی نہیں ہے۔ یہ اطباق اور استعلاء کی وجہ سے جو تو ہے ان دونوں سے الگ اور جدا ہو جائے گا، اگرچہ ان تینوں کا مخرج یہ ایک ہی ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر بات کر لیتے ہیں تا کی، تو تا میں ایک صفت ایسی ہے، صفت ہمس۔ یہ ایسی صفت ہے جو نہ تو میں پائی جاتی ہے نہ ہی دال میں پائی جاتی ہے۔ تو صفت ہمس کی وجہ سے جو تا ہے یہ تو اور دال ان دونوں سے الگ اور جدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تو اور دال، اس میں ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں تا سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت جہر ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے کہ صفت جہر یہ تو میں بھی ہے، صفت جہر یہ دال میں بھی ہے، لیکن تا کے اندر یہ صفت نہیں پائی جا رہی، تو اس صفت کی وجہ سے جو تا ہے یہ الگ ہو جائے گا، تو اور دال یہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دال اور تا، ان دونوں کے اندر بھی 2 صفات ایسی ہیں جو کہ تا کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ہے استفعال۔ اب یہ دیکھیں ذرا، استفعال دال میں بھی ہے، استفعال تا میں بھی ہے، لیکن استفعال والی صفت تو میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ اس کے اندر استعلاء ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انفتاح ہے یہ دال میں بھی ہے اور تا میں بھی ہے، لیکن یہ تو میں نہیں پائی جا رہی، اور تو میں اس کے برعکس کیا اطباق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انفتاح اور اسی طریقے سے استفعال، یہ 2 صفات سے یہ جو 2 حرف ہیں یہ تو سے الگ اور جدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے آپ نے فرق کرنا ہے، نقشے سے ذرا سمجھ لیں گے پھر کتاب کی عبارت حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ شدت میں اشتراک ہے، یعنی جو صفت شدت ہے وہ ان تینوں میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا تو اور دال جہر میں مشترک ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، تو میں بھی جہر ہے، دال میں بھی جہر ہے، جو کہ تا کے اندر نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے تا الگ ہو جائے گی، تو اور دال الگ ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے تا اور دال استفعال میں اور انفتاح میں مشترک ہیں۔ استفعال اور انفتاح یہ دال میں بھی ہے، تا میں بھی ہے، جو کہ تو کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور آگے فرمایا کہ تو میں اطباق اور استعلاء ہے۔ اب یہ دیکھیں، تو میں اطباق اور استعلاء ہے جو کہ باقی 2 میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی طریقے سے جو تا ہے، تا میں صفت ہمس ہے جو تو اور دال میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا یاد کرنا ہے اس کو، جس کی وجہ سے ان تینوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اگلے 3 حرف دیکھ لیں، ظا، ذال اور ثا۔ ان تینوں کے درمیان بھی کچھ صفات ایسی ہیں جو مشترکہ صفات ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ صفات ایسی ہیں جو ممیزہ ہیں، جس کی وجہ سے ایک حرف دوسرے حرف سے جدا اور الگ ہوگا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مشترکہ صفت میں۔ دیکھیں، جو مشترکہ صفت ہے وہ ہے رخاوت۔ رخوہ ہونے میں یہ تینوں کے تینوں برابر ہیں۔ یہ صفت ظا میں بھی پائی جائے گی، ذال میں بھی پائی جائے گی، اور ثا میں بھی پائی جائے گی۔ البتہ کچھ صفات ایسی ہیں جو ان تینوں کے اندر الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ظا کی۔ دیکھیں، ظا میں ایک صفت استعلاء ہے اور صفت اطباق ہے۔ یہ 2 صفات ایسی ہیں جو ذال اور ثا میں نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے یہ والا حرف ان دونوں سے جدا اور الگ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کر لیں یہ اس صفت ذال کی، تو ذال میں ایک صفت ایسی ہے جو ظا میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ثا میں نہیں پائی جاتی، اور وہ صفت ہے صفت جہر۔ ان دونوں میں تو پائی جا رہی ہے لیکن ثا میں اس کے برعکس ہمس پائی جاتی ہے۔ تو یہ صفت جہر کی وجہ سے ثا سے الگ ہو جائے گا، اور جو ثا ہے یہ صفت ہمس کی وجہ سے ظا اور ذال ان دونوں سے الگ اور جدا ہو جائے گا۔
اور اسی طریقے سے جو ذال اور سا ہیں، دو صفات ایسی ہیں جن میں مشترکہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں حرف اس ذا سے جدا اور الگ ہو جائیں گے۔ اور وہ دو صفات کون سی ہیں؟ وہ استفعال ہیں جو دونوں میں مشترکہ طور پہ پائی جا رہی ہے، اور انفتاح ہے جو دونوں میں مشترکہ طور پہ پائی جا رہی ہے، جو کہ ذا میں نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ ذا میں اس کے برعکس استعلاء اور اطباق یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ تو اس ترتیب سے یہ دونوں بعض اعتبار سے مشترکہ بھی ہیں اور بعض اعتبار سے الگ الگ اور جدا جدا بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب عبارت ذرا دیکھ لیں، فرما رہے ہیں ذا، ذال اور سا کا رخاوت میں اشتراک، یعنی رخوہ ہونے میں تینوں برابر ہیں، البتہ جو ذا اور ذال جہر میں، یعنی صفت جہر ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا ہے، اور ذال اور سا صفت استفعال اور انفتاح میں مشترک ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ذال اور سا ان دونوں میں یہ دو صفات مشترکہ طور پہ پائی جا رہی ہیں، اور ذا میں صفت ممیزہ کون سی ہے؟ استعلاء اور اطباق ہے، جو باقی دو کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے جو ذال اور سا میں صفت ممیزہ جہر اور ہمس ہے، یہ جو جہر ہے یہ ذال میں تو پائی جاتی ہے، سا میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے جو ہمس ہے وہ سا میں پائی جاتی ہے، ذال میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ 6 حرف ہیں جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں۔